السلام علیکم یا صاحب زمان، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ہر ایک نبی نے اپنا جانشین مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ایک نبی آتا ہے وہ اس کے بعد اگلا اپنا جانشین مقرر کرتا ہے کہ آگے کون نبی بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان کی امت نے اس کو تسلیم کیا، کیونکہ جو جانشین مقرر کرتے ہیں وہ بحکم خدا ہی نبی بتاتا ہے کہ اللہ نے اگلا جانشین اس کو بنایا ہے، تو نبی اسی کو ہی بناتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین خود امت نے مقرر کیا ہو، کیونکہ امت جانشین مقرر نہیں کرتی، نبی بحکم خدا جانشین مقرر کر کے جاتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ جانشین کو نظر انداز کر دیا ہو اور پھر ان کی آل کی جانی دشمن ہو گئے ہوں۔ آل بڑی چیز ہوتی ہے، تابوت کی بھی کچھ حقیقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ کے تابوت کی ان کی امت نے کتنی قدر کی، اور وہ تابوت میں تھا بھی کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات تھے صرف، ٹھیک ہے، یعنی عصا، امامہ، جوتا وغیرہ، اور خود تابوت معمولی لکڑی کا ایک صندوق ہی تو تھا جس میں حضرت موسیٰ اور ہارون کی ماں نے ان کو بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا۔ اس باکس اور حضرت موسیٰ اور ہارون کے جوتوں اور کپڑوں کی بنو اسرائیل نے کتنی عزت کی، ٹھیک ہے، اور اس کی نسبت سے ان چیزوں میں بھی اتنی برکت ہو گئی تھی کہ بنی اسرائیل ہر مشکل کے وقت ان سے فائدہ ہی پہنچتا تھا۔ یعنی کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کی تبرکات کی بھی اتنی عزت اور اتنا ان سے محبت اور اتنا ان کو سنبھال کے رکھا کہ ان تبرکات سے ان کو فائدہ پہنچنے لگ گیا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے۔ اور خدا نے بھی ان چیزوں کی تعظیم کو ضروری سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو ان کی تبرکات ہے اس سے محبت کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کی عزت کرنا، اس کو ضروری سمجھا۔ قرآن شریف تک میں تابوت موسیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ کے گدھے کا نال یعنی گدھے کے پاؤں کے تلے میں جو لوہے کی نال جو ہوتی ہے نا مضبوطی سے ڈالنے کے لیے باندھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بال متبرک سمجھ کر، یعنی کہ گدھے کے نال اور اس کے بال کو بھی انہوں نے جو ہے برکت والا سمجھا اور لوگ اس سے لے کر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ خداوند تعالیٰ نے بھی جتا دیا، یعنی کہ اللہ نے بھی یہ ظاہر کر دیا کہ جس سے ہمارے نبی کی نسبت ہو جائے گی اس کی عزت اس کی امت پر واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ تابوت موسیٰ میں بنی اسرائیل کے لیے تسکین اور نصرت رکھی گئی، یعنی کہ تابوت سکینہ میں بنی اسرائیل کے لیے آرام اور ان کی کامیابی رکھی گئی، یعنی کہ ان تبرکات میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ناقہ صالح ایک جانور ہی تو تھا۔ ناقہ صالح یعنی حضرت صالح کی اونٹنی کو کہتے ہیں، اللہ کی اونٹنی، حضرت صالح کی اونٹنی اللہ کی اونٹنی تھی، یعنی کہ جو چیز نبی سے نسبت ہو جاتی ہے وہ اللہ سے ہی نسبت ہو جاتی ہے۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام سے اس کی نسبت ہو گئی تھی، لہٰذا ان کی امت پر ان کا احترام واجب کر دیا گیا، یعنی کہ اونٹنی کا بھی احترام واجب کر دیا گیا۔ کعبہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا عبادت خانہ۔ چونکہ ایک نبی نے اینٹیں رکھیں اور نبی زادے نے گارا رکھ دیا اور اس نسبت سے بیت اللہ کہلایا گیا، یعنی کہ نبیوں کی دی ہوئی بنائی ہوئی چیزیں، اینٹیں بھی محترم ہیں، اینٹیں، گارا، اس سے بنائی ہوئی چیزیں بھی محترم ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس کو بھی تبرکی بنایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا طواف واجب ہو گیا چونکہ چند افعال حضرت ابراہیم سے سرد ہوئے، یعنی کہ کچھ انہوں نے کعبہ کو بنانے کے لیے تھوڑے سے کام سر انجام دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تبرک اور بہت اعلیٰ اور بہت فضیلت والا قرار دیا، اور خدا نے پسند کیے اور وہ ارکان حج مقرر کر دیے گئے۔ خدا کی شان دیکھو، اینٹ، پتھر اور جانور کو شاعر اللہ ہو جائیں اور تعظیم کے مستحق ہوں۔ شاعر اللہ یعنی کہ عرف شریعت میں عبادت کے مکانات اور زمانوں اور علامات کو کہتے ہیں۔ مکانات عبادت جیسے کعبہ، عرفہ وغیرہ، جو وہ ہوتا ہے صفا مروہ کی پہاڑی، ETC، یہ بھی تبرکات اور اعلیٰ مطلب ہو گئے، ایک صرف نبی اور نبی کی بیوی کے جانے سے، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں اللہ سے منسوب ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ لیکن افضل ترین نبی کی اولاد، یعنی کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ تو سب سے زیادہ افضل ہیں، اور ان کی اولاد بھی، تو ان کو امت کی طرف سے کیا مطلب تو تحفے یا ہدیہ ملے، بتائیں آپ ذرا۔
صرف غضب، غصہ، قتل و غارت صرف یہ نبی اور اس کی امت نے ان کی اولاد کو دیا بس؟ اللہ کی نشانیوں کی عزت محبت تو اللہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اللہ کی سنت سے محبت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو ستانا، تنگ کرنا سمجھا۔ یعنی کہ اللہ کی نشانیاں جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے، ان کی چیزیں بھی ہمارے لیے محترم ہیں، ان کی مٹی بھی ہمارے لیے محترم ہے، ان کی رہنے کی جگہ، ان کی کھانے کی چیزیں، ایوری تھنگ ہمارے لیے محترم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اللہ کی سنت ہے ان سے محبت کرنا، تو امت نے کیا سنت بنا دی؟ ان کو صرف ستانا اور تکلیف دینا۔ اور اللہ کے اولیاء نے حکومت کے خلاف جہاد کیا، جو حکومت نبی کے بعد قائم ہوئی، اگرچہ وہ بھی برابر کی جنگ نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور اولیاء پر بہت ظلم ہوئے، اور انہوں نے موت کو زندگی سے بہتر سمجھا، اور موت وہ اختیار کی جو بہادروں کی موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن و حسین اور بعد کے ائمہ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، ایسا انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ اور ان مظالم سے اتنا تو ضرور، یعنی کہ جو ان پہ ظلم ہو، اس سے اتنی ضرور تو بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اصلی ہادی، ہدایت دینے والا کون ہے اور نقلی ہادی کون ہے۔ اس کی ان پہ ظلم کرنے کی وجہ سے اس چیز کی اچھے سے شناخت ہو گئی ہوئی ہے۔